معزز سامعین، پردنشین، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المتین الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 5 منٹ کا کام میں نے 1 منٹ میں کر لیا، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بعد آپ کو تاجدار خطابت، منبع علم و حکمت، ماہر علم و فن حضرت علامہ قاری عارف صاحب قبلہ مدظ اللہ نورانی کی تقریر سننا ہے۔ تو تمہید کے طور پہ میری چند باتیں سن لیجئے، یہ سمجھیے کہ یہ قاری صاحب کی تقریر کی تمہید ہے اور آپ تیار ہو جائیے اور اس انداز میں سنیے جیسے کہ محفل کا انداز ہے، جیسے اللہ اور اس کے رسول کی محفل میں بیٹھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ جی لگا کے سنیں گے، سننے کے لیے تیار ہیں؟ آج پوری کائنات میں آپ دیکھیے، جب 10 محرم الحرام لگتا ہے تو حضور امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منانا شروع کر دیتے ہیں، ان کی محفلیں سجانا شروع کر دیتے ہیں، کہیں ان کے سام کے سبیل لگائے جاتے ہیں۔ حضرات، کچھ لوگ ان کے نام کے نوحے پڑھتے ہیں، کوئی کلام پڑھتا ہے، کوئی منقبت پڑھتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ آج پوری دنیا میں 10 محرم الحرام کا چاند نظر آیا، امام حسین کو یاد کیا جانے لگا۔ پیارے، سمجھا اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ حضرت آدم سے لے کے آج تک، یا امام حسین تک، یا قیامت تک؟ توجہ چاہوں گا، تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، زیادہ دیر نہیں بولوں گا، تھوڑا سا آپ کو تھوڑی دیر بول کر کے بات ختم کر دوں گا، جو ایک نقطہ دے کر کے، بس صرف ایک نقطہ دے کر کے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ نہ تمہید باندھنے کا موقع ہے، وقت اجازت نہیں دیتا، بس حاضری ہے نفیس صاحب کے یہاں ماشاءاللہ۔ پچھلے بار بھی انہوں نے بلایا تھا اور قاری صاحب کے توسط سے پچھلی بار بھی موقع ملا تھا، تو اس لیے چند منٹ میں آپ سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں برکتیں عطا فرمائے اور پاک پروردگار جیسے حاجی نفیس عالم صاحب علامہ سے محبت کرتے ہیں، اس محبت میں اور اضافہ عطا فرمائے۔ حاجی صاحب دکھائی نہیں دے رہے، کہیں چلے گئے کیا؟ چلیے ضرور سے گئے ہوں گے، کوئی بات نہیں، آ جائیں گے۔ جی لگا کے بولیے یا رسول اللہ۔ اچھا، نبی سے محبت کرتے ہیں تو جی لگائیے اور کہیے یا نبی اللہ۔ یہ نبی کی محفل ہے، اس محفل میں بیٹھنے والا بہت خوش نصیب ہے۔ حضرات، پوری کائنات میں آپ دیکھیے، آج امام حسین کا ذکر کیا جا رہا ہے، امام حسین کو یاد کیا جا رہا ہے، کہیں محفل میلاد سجائی جا رہی ہے، کہیں جلسہ منایا جا رہا ہے، کہیں نوحہ پڑھا جا رہا ہے، کہیں کلام پڑھا جا رہا ہے، کہیں منقبت کی جا رہی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک ایسا کوئی معرکہ وجود میں نہیں آیا؟ ایسی کیا خصوصیت ہے اس معرکے کو، کربلا، میدان کربلا کو؟ وہ نقطہ سمجھیے میرے پیارے مسلمانوں۔ آدم علیہ السلام کی بھی جنگ شیطان سے ہوئی، یہ بھی حق و باطل کی جنگ تھی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کی جنگ جو ہے حضرات ایک انجار بادشاہ فرعون سے، نمرود سے ہوئی، یہ بھی حق و باطل کی جنگ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی میدان میں تھے اور ان کے مقابلے میں فرعون بھی میدان میں تھا۔ حضرات، اگر اور قریب آ جائیے، نبی بھی میدان میں تھے اور ان کے مقابلے میں ابو جہل، ابو لہب، ابو شیبہ، ابو تیبہ بھی تھا۔ اور قریب آ جائیے اور قریب آ کر کے دیکھیے حضرات، حضرت ابو بکر بھی میدان میں تھے، ان کے مقابلے میں بھی باطل مقابلے میں تھا، میدان میں تھا۔ حضرت عمر بھی میدان میں تھے، ان کے مقابلے میں بھی باطل میدان میں تھا۔ حضرت عثمان بھی مقابلے میں تھے، ان کے مقابلے میں بھی حضرات میدان میں باطل تھا۔ حضرت علی بھی میدان میں آئے تھے، ان کے مقابلے میں بھی باطل آیا تھا۔ حضرت امام حسن میدان میں آئے تو اس میں کیا خصوصیت پیدا ہو گئی کہ حضرت آدم کے میدان کو اس خاصیت کے ساتھ نہیں بنایا جاتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے میدان کو اس خصوصیت
خصوصیت کے ساتھ نہیں منایا جاتا، حضرت ابراہیم کے میدان کو اس خصوصیت کے ساتھ نہیں منایا جاتا، نبی کے میدان کو اس خصوصیت کے ساتھ نہیں منایا جاتا، ابو بکر کے میدان کو اس خصوصیت کے ساتھ نہیں منایا جاتا، عمر فاروق اعظم کے میدان کو اس خصوصیت کے ساتھ نہیں منایا جاتا، عثمان غنی کے میدان کو اس خصوصیت کے ساتھ نہیں منایا جاتا، مولا علی کے میدان کو اس خصوصیت کے ساتھ نہیں منایا جاتا۔ اتنے دن لوگ اس خوشی اس انداز میں کسی کے میدان کو نہیں مناتے، میرے پیارے امام حسین کے میدان میں کیا خصوصیت ہے؟ آؤ اس نقطے کو سمجھو۔ یا تو چائے پی لو یا میری تقریر سن لو۔ آپ چائے پیو گے میری تقریر ہی پی جاؤ گے، ذرا تھوڑی دیر رکھ دو بھائی، اسے بڑی مہربانی ہوگی۔ تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لو، جی لگا کے کہیے یا رسول اللہ۔ امام حسین کی محفلوں کو، امام حسین کے اس معرکے کو خصوصیت کے ساتھ کیوں منایا جاتا ہے؟ تو آؤ قریب آؤ سنو۔ جب میرا نبی میدان میں آیا تو ان کے مقابلے میں کافر تھے، مشرک تھے۔ جب ابو بکر میدان میں آئے تو ان کے مقابلے میں کافر تھے، مشرک تھے۔ عمر میدان میں آئے تو کافر تھے، مشرک تھے۔ عثمان غنی میدان میں آئے تو کافر و مشرک تھے۔ مولا علی میدان میں آئے تو کافر و مشرک تھے۔ وہ بھی حق و باطل کا میدان تھا، یہ بھی حق و باطل کا میدان ہے۔ عمر کے مقابلے میں بھی باطل ہے، عثمان غنی کے مقابلے میں بھی باطل ہے، مولا علی کے مقابلے میں بھی باطل ہے، حضرت امام حسن کے مقابلے میں بھی باطل ہے۔ مگر امام حسین کا جب معاملہ آیا، امام حسین کا جب معرکہ آیا، امام حسین جس میدان میں آئے اس میدان میں باطل تو تھا مگر نوعیت بدل گئی تھی، حضرات انداز بدل گیا تھا۔ وہ باطل تھا جو چہرے سے دیکھنے میں مسلمان لگتا تھا، حضرات اعمال سے مسلمان دکھائی دیتا تھا، زبان پہ اس کے نبی کا کلمہ تھا، زبان پہ اس کی نبی کا لایا ہوا قرآن تھا، زبان پہ اور انداز میں اس کے وہی تھا جو کہ نبی نماز میں حضرات اللہ کی جانب سے لے کے آئے تھے ہمارے اور آپ کے لیے تحفے میں۔ وہ نماز بھی پڑھ رہا تھا، اذان بھی پڑھ رہا تھا، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا تھا، مگر ظلم دیکھیے حضرات محترم، جب وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اس کے بعد نبی کے نواسے کے مقابلے میں کیوں آیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ تو آؤ سنو، کان کھول کر کے سنو پیارے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا حسین یہ چاہتا تھا جو نبی شریعت لائے وہی شریعت رہے، میرا حسین یہ چاہتا تھا جو نبی قرآن لائے وہی قرآن رہے، میرا حسین یہ چاہتا تھا جو نبی نے نماز پڑھی ہے وہی نماز رہے، میرا حسین چاہتا تھا کہ جو نبی پیغام دے کر کے گئے ہیں وہی پیغام رہے۔ اور یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ چاہتے تھے کہ نبی لائے، تو اب ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں کچھ دولت مل گئی ہے، ہمیں بادشاہت مل گئی ہے، ہمیں دنیاوی پاور مل گئی ہے، ہمیں مادی طاقت حاصل ہو گئی ہے، تو ہم چاہتے یہ ہے کہ جیسا ہم چاہیں ویسا ہو جائے۔ حسین چاہتا یہ تھا جیسا اللہ نے بھیجا ہے ویسا ہی۔ جی لگائیے، جی لگا کے بولیے اور زور سے کہیے یا رسول اللہ۔ حسین چاہتے یہ تھے کہ جیسے اللہ نے بھیجا ہے ویسا ہی رہے، اور یہ چاہتے یہ تھے کہ جیسا ہم چاہیں ویسا ہو جائے۔ اب ذرا تھوڑا ذہن قریب کیجئے، بادشاہت مل گئی، حضرات نبی کے نواسے کی بارگاہ میں پیغام بھیج دیا کہ آپ ہمارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیجئے، آپ ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دیجئے۔ حضرات ہاتھ میں ہاتھ ہی کیوں مانگا؟ ہاتھ میں ہاتھ ہی کیوں مانگا؟ تو سنو، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو حکم فرمایا ایک درخت کے نیچے کہ اے میرے حبیب اپنے جانثاروں سے بیعت لے لو۔ حضرات تو اس کی اتنی اہمیت ہو گئی کہ جس نے اگر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو وہ معزز ہو گیا، مکرم ہو گیا۔ تو نبی کے نواسے کا مقام یہ تھا کہ اگر وہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے تو حضرات جو آج ہم شریعت پہ چل رہے ہیں، جو آج ہم میلاد شریف منا رہے ہیں، جو آج ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جو آج ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، جس نماز کے اندر ہمیں لطف آتا ہے، جس نماز کے اندر ہمیں مزہ آتا ہے، نہ یہ مزہ رہتا نہ یہ شریعت رہتی۔ حضرات اس لیے نبی کے نواسے نے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے کر کے دنیا کو یہ سمجھا دیا اگر شریعت میں کچھ خلط ملط کرنے والا آ جائے تو شریعت میں اگر آ جائے
اپنی طبیعت کے موافق شریعت کو چلانے والا تو اس سے جی لگائیے اس سے میل جول، اس سے دور، اگر دور نہیں رہنا چاہیے تو نبی کے نواز سے دور کیوں رہے؟ غور کرنے کی بات ہے، نقطہ سمجھیے، میں کہاں ایک نقطہ دینا آپ کو چاہتا تھا۔ اگر ایسے لوگوں سے جو شریعت میں اپنی طبیعت کو لاتے ہیں اگر دور رہنے کا حکم نہ ہوتا تو نبی کا نواسہ میدان کربلا میں نہ آتا یا آ جاتا؟ نبی کے ایک بات میں بات کو آگے بڑھا لیجئے، نبی کے نواسے نے یہ سب کچھ کر کے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ اگر صاف ستھرا پانی ہو اور اس میں تھوڑی سی پیشاب کی گوند گر جائے یا شراب کی گوند گر جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ دیکھنے میں تو اچھا ہو، کرتا پجامہ اچھا پہنتا ہو، ٹوپی لگاتا ہو، سب کچھ کرتا ہو، جان لیجئے نبی سے محبت نہیں ہے، نبی کی شریعت سے محبت نہیں ہے، نبی کے مقام سے محبت نہیں ہے، نبی کے پیغام سے محبت نہیں ہے تو وہ کچھ اس سے کوئی میل جول نہیں ہے۔ اب آئیے آگے بڑھیے، امام حسین کو دیکھیے کہ آخر اس معرکے کو اتنی خصوصیت حاصل ہے کیوں؟ آخر اور وجہ کیا ہے؟ دنیا میں جتنے معرکے ہوئے ہیں حضرات محترم کوئی ایسا معرکہ نہیں جس میں 6 مہینے کا بچہ دکھائی دیتا، چھوٹا سا ننھا منھا بچہ دکھائی دیتا ہو، کوئی میدان ایسا نہیں۔ اگر دنیا میں کوئی وہ میدان ہے تو وہ کربلا۔ اللہ اکبر، ہم اور آپ ماں باپ والے غور کرو پیارے، توجہ دو کہ جب امام حسین نے اس بچے کو گود میں لیا ہوگا، امام حسین نے اس بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہوگا، اپنی بیوی شہر بانوں کے کہنے سے، اپنی بہن کے کہنے سے اور یزیدیوں کے سامنے جب لے کر کے امام حسین گئے ہوں گے تو یہاں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، لوگوں نے کہا ہے، سنو میرے پیارے، امام حسین جو اعتراض کرتے ہیں مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ کرتے رہے کیونکہ اللہ نے ان کا ایمان سلب کر دیا ہے، اس لیے وہ امام حسین کے اس بات پر، امام حسین کے اس کام پر اعتراض کرتے ہیں۔ سنو، امام حسین وہ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین جب محتاج نہیں تھے تو بچے کو کیوں لے کر کے گئے، بچے کو یزیدیوں کے سامنے کیوں لے کر کے گئے؟ سن لو میرے پیارے، بچے کو یزیدیوں کے سامنے امام حسین یوں لے کر کے گئے تھے تاکہ میں ان یزیدیوں کے سامنے چلا جاؤں اور اس بچے کو پیش کر دوں اور حجت قائم ہو جائے۔ جب قیامت کا میدان برپا ہو، اللہ تعالیٰ پوچھے کہ ایک 6 ماہ کا بچہ پیاسا تھا، تم نے پانی کیوں نہ پلایا؟ تو یہ نہ کہہ دے امام حسین نے ہمیں نہ بتایا تھا، امام حسین ہمارے پاس نہ لے کر کے آئے تھے، اس لیے لے کر کے گئے تھے تاکہ بارگاہ اللہ الہی میں جب سوال ہو تو میں کہہ سکوں میں نے دکھایا تھا، بتایا تھا۔ اور میرے پیارے، پانی کی بات کرتے ہو، پانی کی بات کرتے ہو آپ، امام حسین کی یہ کتابوں میں لکھتے ہو، اپنی شرم نہیں آتی؟ جانوروں کو دیکھو، جب کربلا کا معرکہ ہوا تو جانور روئے تھے، خون کے آنسو بہائے تھے، اور قریب آ کر کے دیکھو، آج تم شام کے وقت میں جو بادل میں سرخائی دیکھتے ہو، مورخ کتاب میں لکھتا ہے، مورخ یہ کہتا ہے جب کربلا کا میدان واقع ہوا تھا، امام حسین اور ان کے جانثاروں کی شہادت ہوئی تھی تو یہ آسمان اتنا رویا تھا، اتنا رویا تھا کہ اس کے کنارے سرخ ہو گئے تھے، اور یہ کنارے سرخ جو ہے قیامت تک رہیں گے۔ اور مورخ کہتا ہے جب امام حسین کی شہادت ہوئی تھی تو شہادت کے بعد جس پتھر کو اٹھایا جاتا تھا اس پتھر کے نیچے سے خون نکلتا تھا۔ اللہ اللہ، اے میرے پیارے، آج تو امام حسین کو محتاج لکھ رہا ہے، اے امام حسین پر انگلی اٹھانے والے کان کھول کر کے سن لے، میرا حسین وہ تھا اگر چاہتا تو کربلا کو پانی پانی کر دیتا، میرا حسین وہ تھا اگر چاہتا تو آسمان سے دھارے برس جاتے، میرا حسین وہ تھا اگر چاہتا تو اپنی انگلی سے سب کو پانی پلا دیتا، کیونکہ اس کے نانا نے پلا
کر کے دکھایا ہے۔ اور مقام دیکھنا چاہتے ہو، یہ تو حسین ہے، حسین کے بیٹے کو دیکھو، حسین کے لخت جگر کو دیکھو، حسین کے غلام کو دیکھو۔ تمہارے ہندوستان کی سرزمین پر آ گیا، کافروں نے چاہا پانی نہ دیا جائے، لعینوں نے چاہا پانی نہ دیا جائے، حضرات ظالموں نے چاہا پانی نہ دیا جائے، تو میرے پیارے بیٹے حسین نے عطائے رسول نے یہ دنیا کو سمجھا دیا کہ ہمیں مجبور نہ سمجھو، جب ہم آئے ہیں تو ہم کسی کے اوپر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اسباب کے اوپر آئے ہیں۔ ہمیں اللہ نے وہ پاور عطا فرمائی ہے۔ یہ تیرا انا ساغر کیا ہے کہ جیسے کئی انا ساغر کو ہم اپنے کاسے میں جی لگائیے، جی لگائیے، جی لگا کے بولیے یا رسول اللہ۔ میں بہت دل سے تقریر کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ، جی لگا کے کہیے یا رسول اللہ۔ یہ امام حسین کے بیٹے کا مقام کہ وہ کاسے میں پانی کو بھر لے، تو امام حسین فرات کیا، جہاں ایڑی لگاتا وہاں سے پانی نکال دیتا۔ آتا کہ نہیں آتا؟ جی لگا، آتا کہ نہیں آتا؟ یہ مقام ہے امام حسین کا، یہ مقام ہے۔ مگر ایک بات سنیے اہمیت کے ساتھ، اسے اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ حدیث رسول ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس کا جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اس کا اتنا ہی بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اشد الانبیاء، سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء اکرام کا ہے، اس لیے کہ سب سے بڑا مقام انبیاء اکرام کا ہے۔ اس کے بعد جو جیسے مرتبے کا ہے اس کا ویسا ہی امتحان ہے۔ تو یہ کربلا کا میدان امتحان گاہ تھی، اور امام حسین نے اس امتحان میں کامیاب ہو کر کے دکھا دیا اور دنیا کو سمجھا دیا کہ اگر تمہارے مقابلے میں، تمہارے سامنے کتنے ہی کافر کیوں نہ آ جائیں، ظالم کیوں نہ آ جائیں، مگر شریعت سے مت ہٹنا اور اس پہ کھڑے رہنا اس انداز سے جیسے کہ امام حسین کھڑے رہے۔ تو حضرات، امام حسین کی گود میں چھوٹا سا بچہ حجت قائم کرنے کے لیے میدان میں لے گئے، یزیدیوں کو دکھایا۔ یزیدیوں نے سوچا امام حسین گود میں شاید اپنا قرآن اٹھا لائے ہیں، تاکہ امام حسین ہار گئے ہیں، مگر انہیں معلوم نہ تھا وہ حسین ہے کس کا بیٹا، یہ علی کا بیٹا ہے، فاطمہ الزہرا کا نور نظر ہے۔ انہیں معلوم نہ تھا پرورش کس نے کی ہے اس کی، ارے یہ وہ بچہ ہے، یہ وہ حسین ہے جسے نبی نے سونگا ہے، یہ وہ حسین ہے جسے نبی نے چوما ہے، یہ وہ حسین ہے جسے نبی نے کھلایا ہے، یہ وہ حسین ہے کہ نماز کی حالت میں سجدے میں پشت پر بیٹھ جائے تو نبی سجدے کو طول دے دے، یہ وہ حسین ہے کہ اگر رونے کی آواز آ جائے تو نبی گھر میں جا کے فاطمہ سے کہے اے میری بیٹی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اسے رلایا مت کرو، یہ وہ حسین ہے کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے تو عید کے لیے، تہوار کے لیے، پیار کے لیے، محبت کے لیے اللہ جنت سے چھوڑے دے۔ یہ وہ حسین ہے۔ غور کیجئے حضرات محترم، انہیں معلوم نہ تھا، وہ سچ کو چور سوچ رہے تھے، کیونکہ وہ طبیعت پسند تھے، دنیا لی لالچ ان کے دماغوں میں پھنسا ہوا تھا، اور جو دنیا کے دماغ کے لالچ، جس کے دماغ میں دنیاوی لالچ آ جاتا ہے حضرات، اس کی حالت یہی ہو جاتی ہے۔ غور دیجئے، توجہ دیجئے اور دیکھئے امام حسین یزیدیوں کے سامنے ہیں، یزیدیوں کے سامنے اپنے چھوٹے سے بچے کو دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ظالموں، اے یزیدیوں، اے دنیا پسند لوگوں، اے لالچیوں، سن لو میری، اگر تم سے میرا کوئی معاملہ ہے تو میرا ہے، اگر بیعت کی لڑائی ہے تو میری ہے، حضرات اگر بیعت کا معاملہ ہے تو میرا ہے، اور سن لو میں محتاج نہیں ہوں، میں فل پاور میں ہوں، حجت قائم کرنے کے لیے اپنے بچے کو تمہارے سامنے لایا ہوں۔ یہ ننھا سا بچہ ہے، پیاس سے اس کی زبان باہر آ جا رہی ہے، حلق اس کا خشک ہو گیا ہے، 2 قطرے اس کے حلق میں ڈال دو تاکہ اس کے حلق میں تری آ جائے۔ اللہ اللہ، وہ کیسا مقام ہوگا، وہ کیسا وقت ہوگا، آسمان کیا کہہ رہا ہوگا، زمین کے کیسے آنسو نکل رہے ہوں گے، فرشتے کس انداز میں رو رہے ہوں گے، پیڑ پودے کیسے آنسو بہا رہے ہوں گے، حضرات پرندے کیا کہہ رہے ہوں گے۔ ذرا غور کیجئے میرے پیارے، توجہ دیجئے میرے پیارے، اس وقت میں میرا ایمان یہ کہتا ہے زمین گڑگڑا رہی ہوگی، آسمان رو رہا ہوگا، پرندے آنسو بہا رہے ہوں گے، پیڑ پودے جھکے ہوئے ہوں
ہوں گے اور بارگاہ الہی میں یہی کہہ رہے ہوں گے، اے اللہ یہ کیسا مقام ہے کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، امام حسین کی گود میں ہے، یہ کیسا امتحان ہے کہ یزیدیوں کے سامنے ہے اور امام حسین یزیدیوں سے کہہ رہے ہیں اے میرے اللہ اس امتحان کو قبول فرما لے اور حسین کو فل پاور عطا فرما دے۔ میرے پیارے مسلمانوں، طاقت تو مضبوط ہے، حسین کو کا امتحان قبول فرما کے حسین کو پانی عطا فرما دے، مگر منظور کچھ اور تھا، منظور الہی کچھ اور تھا۔ اللہ چاہتا تو دنیا ہی میں پانی دے دیتا۔ حضرات ان یزیدیوں کی کیا اوقات تھی، کیونکہ امام حسین سے ان یزیدیوں نے ہاتھ مانگا تھا، مگر سنو میرے امام حسین نے کہا تھا میں دنیا میں رہوں گا، زندہ رہوں گا بظاہر تو ہاتھ نہیں دے سکتا، دنیا سے چلا جاؤں گا تب ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اے یزیدیوں، اے کافروں، اے مشرکوں، اے منافقوں اور یہ امام حسین پہ انگلی اٹھانے والوں، سنو میرے حسین کا مقام دیکھو، میرے آقا کا مقام دیکھو، زندہ رہے تو ہاتھ نہ دیا اور دنیا سے بظاہر چلے گئے تو ہاتھ نہ دیا۔ یزیدیوں میں ہمت نہ ہوئی کہ ہاتھ لے جاتے، کیونکہ مانگا تو ہاتھ ہی تھا، سر لے گئے، سر دے دیا ہاتھ نہ دیا۔ بہر کے بات ادھر دوسری طرف پہنچ گئی، امام حسین کی گود میں ہے، چھوٹا سا بچہ ہے۔ اللہ اللہ، حضرات محترم، یزیدیوں کے سامنے میرے آقا حسین حجت قائم کر رہے ہیں۔ یزیدیوں نے دیکھا، ایک دوسرے کے منہ کو تکا، حضرات کسی میں یہ ہمت نہ ہوئی کہ اٹھتا اور نہر فرات سے 2 بوند لیتا اور اس بچے کے حلق میں ڈال دیتا۔ سب ایک دوسرے کو منہ دیکھ رہے ہیں، ایک کمینہ اٹھا، ایک رذیل اٹھا، ایک خبیث اٹھا، ایک لعین اٹھا جس کا نام حرملہ تھا۔ اللہ اللہ، وہ لعین اٹھا، میں سمجھتا ہوں اس کے سینے میں کون سا دل تھا، کیا اس کے بچے نہیں تھے، کیا اس کے پاس بیٹا نہیں تھا، کیا اس کے پاس اتنا چھوٹا کوئی بچہ نہیں تھا؟ اللہ اللہ، وہ اٹھا لعین اور اپنی کمان کو سنبھالا، اتنے کہ امام حسین اپنے بچے کو سنبھالتے اس نے تیر چلا دیا اور حضرات اس ننھے سے بچے کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ اللہ اکبر، غور کرو میرے بے پیارے دوستو، اسلامی بھائیوں، ہم بھی ماں باپ والے ہیں کہ اتنا چھوٹا بچہ جس باپ کی گود میں ہو اور اس کے حلق میں تیر مار دیا جائے تو باپ کا کلیجہ کیا کہہ رہا ہوگا؟ حضرات باپ کا دل کیا کہہ رہا ہوگا؟ باپ کی آنکھوں سے کیسے آنسو نکل رہے ہوں گے؟ آج ہم امام حسین کے نام پر محفلیں تو مناتے ہیں، آج ہم اپنے امام حسین کے نام پر جو ہے ذکر تو کرتے ہیں، مگر میرے پیارے امام حسین کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم امام حسین کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے امام حسین نے اس بچے کو لیا اور واپس چلے آئے۔ اللہ اکبر، شہر بانو دیکھ رہی ہیں کہ میرے بچے کو پانی مل گیا ہوگا، حضرات پھوپھی دیکھ رہی ہے میرے بھتیجے کو پانی مل گیا ہوگا، بہن دیکھ رہی ہے میرے بھائی کو پانی مل گیا ہوگا، مگر انہیں کیا معلوم، اے میرے پیارے، یہ ایک چھوٹی سی جان تھی، امام حسین نے وہ بھی کربلا کے میدان میں پیش کر دی۔ تو دنیا میں کوئی ایسا معرکہ، کوئی ایسا میدان نہیں ملتا کہ اتنا چھوٹا سا بچہ جس نے اپنی شہادت پیش کی ہو۔ اللہ اکبر، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے تاریخ، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے تمام میدانوں کو، تو آپ کو ایک میدان ہی ملے گا، وہ کربلا۔ اسے یوں خصوصیت حاصل تھی۔ اور حضرات بات کو ختم کرتے ہوئے بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ امام حسین نے اپنے پورے حضرات میدان کربلا میں آ کر کے اپنے کنبے کو شہادت دے کر کے، اپنے کنبے کو پیش کر کے پوری دنیا کو یہ سمجھا دیا کہ میں کافروں کے مقابلے میں نہیں ہوں، میں مشرکوں کے مقابلے میں نہیں ہوں، میں ان کے مقابلے میں نہیں جو پیڑ کے آگے جھکتے ہیں، میں ان کے مقابلے میں نہیں جو پتھر کے آگے جھکتے ہیں، میں ان کے مقابلے میں نہیں ہوں جو سورج کے آگے جھکتے ہیں، میں ان کے مقابلے میں نہیں ہوں جو چاند کے آگے جھکتے ہیں، میرے مقابلے میں ہیں تو وہ ہیں جو میرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، میرے مقابلے میں ہیں وہ ہیں جو میرے نبی کی لائی ہوئی کتاب پڑھتے ہیں، میرے مقابلے میں وہ ہیں جو میرے نبی کی سکھائی ہوئی اذان پڑھتے ہیں، میرے مقابلے میں وہ ہیں جو میرے نبی سے محبت کا دعویٰ بھرتے ہیں۔ مگر سن لو کہ نہ انہیں نبی سے محبت ہے، نہ انہیں قرآن کا پاس ہے، نہ انہیں شریعت کا لحاظ ہے، نہ انہیں کلمے کی کوئی پرواہ ہے، بلکہ یہ کلمے سے بیزار ہو چکے ہیں، قرآن سے بیزار ہو چکے ہیں، شریعت سے بیزار ہو چکے ہیں۔ نبی نے سمجھا دیا کہ قیامت تک ایسے بہت پیدا ہوتے رہیں گے، ان کی نسلیں پھیلتی اور پھلتی رہیں گی، کیونکہ یہ اگر قرآن کی پرواہ نہیں کرتے تو ان کی نسل میں بھی ایسے لوگ
پیدا ہوں گے۔ تو اے میرے چاہنے والوں، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی سے محبت کرنے والوں، ایسوں سے دور رہنا، ایسوں کے قریب نہ جانا، ایسوں کو اپنے قریب نہ بلانا، بلکہ ایسوں سے دور رہنا جو شریعت کی پرواہ نہ کریں، لحاظ نہ کریں۔ یہ ایک میرا نقطہ ہے، اس کو سمجھیے اور غور کیجئے۔ یہی ہماری زندگی ہے، یہی اصلیت ہے، یہی حقیقت ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں تو صرف اس لیے اللہ اور رسول کو راضی کر لیں۔ ہم دنیا میں آئے ہیں تو صرف اس لیے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر زندگی گزار لیں۔ ہم دنیا میں آئے ہیں تو صرف اس لیے کہ امام حسین کے پیغام پہ عمل کر لیں۔ ہم دنیا میں آئے ہیں تو صرف اس لیے تاکہ ہم جو ہے اپنے اسلاف کے طریقے پر چل جائیں، جیسے کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ ہمیں رب نے بھیجا یوں ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہمیں رب نے یہی بتایا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ ہمیں رب نے یہی سکھایا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ ہمیں رب نے یہی سکھایا ہے۔ حضرات محترم، اب ہمیں اس پہ عمل کی ضرورت ہے۔ عمل کیا ہے کہ ہم نبی سے محبت کریں، رسول سے محبت کریں، صحابہ سے محبت کریں اور اسلاف سے محبت کریں، شہداء سے محبت کریں، اور جو ان سے دور ہیں ان پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں ان سے دور ہو جائیں، ان سے کچھ نہ کہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ قرآن شریف کہتا ہے جو راہ خدا میں شہید کیے جائیں، مارے جائیں، قتل کیے جائیں، آپ انہیں مردہ نہ کہو، آپ انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ رزق پاتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، تمہاری سمجھ ہی ایسی نہیں ہے کہ ان کی زندگی کو سمجھ جاؤ، بلکہ وہ اللہ کے پاس سے رزق پاتے ہیں، انہیں رزق ملتا ہے۔ حضرات محترم، غور کیجئے جو راہ خدا میں شہید کیے جائیں ان کا مقام کیا ہے۔ جب ان کا مقام یہ ہے تو جو ان سے افضل ہے اس کا